ذاکرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ بیس کم کرو۔ اور تمام درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرتے ہی خلق کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ میں شکر کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا، مولا کیا وجہ ہے کہ جو فضیلت حضرت آدم کو اللہ نے دی وہ آخری نبی کو نہیں دی؟ بیدار مجمع ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھ سے بہتر پڑھنے والے پہلے پڑھ چکے، مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے میرے بعد ممبر پر آئیں گے، لیکن یاد رکھیے گا ان کے درمیان میں حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جاروں کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ بھائی وسیم سجاد صاحب نے تمام پابندیوں کے باوجود یہ مجلس کروا کر اپنا حق ادا کر دیا۔ آنے والے پڑھنے والوں نے پڑھ کر اپنا حق ادا کر دیا۔ مجمع اگر چپ کر کے بیٹھا رہا ہے اور جو چپ کر کے آیا ہے چپ کر کے اٹھ جائے، گھر جا کے سوچنا صحیح کہ کرنے کیا آیا تھا۔ توجہ ہے نا؟ ہمیں اس زبان کی ضرورت ہی نہیں ہے جو زبان چائے کے ڈھابوں میں بولتی ہے، جو چوپالوں میں بولتی ہے، جو گلی محلوں میں بولتی ہے، جو بزرگوں کے سامنے بولتی ہے، جو اسکول کالجوں میں بولتی ہے، لیکن ذکر علی میں آ کر وہ زبان خاموش ہو جائے تو ہم نے اس زبان کا کرنا کیا ہے؟ جو زبان علی کی غیبت میں اس کے ذکر میں نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے گی؟ توجہ ہے نا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری کا یا علی، وہ فضیلت جو حضرت آدم کو دی گئی وہ محمد مصطفیٰ کو کیوں نہ ملی؟ مولا نے مسکرا کر سوال کرنے والے کی طرف دیکھا اور جیسے آپ کے چہرے پر حیرت ہے اور ایسے ہی اس کے چہرے پر تھی۔ اس نے کہا مولا وہ فضیلت نہیں تھی۔ مولا نے کہا کون سی فضیلت؟ کہا آدم کو سجدہ کروایا تو ساری طاقتوں سے، فرشتوں کو جھکا دیا، جنوں کو جھکا دیا، طاقتوں کو سجدہ ریز کر دیا۔ قبلہ آپ سے دعائیں لینے خاطر سجاد بھائی اور حسین شاہ صاحب سے دعائیں لینے خاطر ایک جملہ ان کے حوالے کروں۔ مولا نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، کہا میں تیرا سوال بھی سمجھ گیا، سوال سے پہلے میں تیرا جواب دے سکتا تھا لیکن چاہتا تھا کہ مجمع بھی سن لے۔ تو نے یہی سوال کیا نا کہ اللہ نے تمام طاقتوں سے آدم کو سجدہ کروایا لیکن محمد مصطفیٰ کو سجدہ نہیں کروایا، وجہ کیا ہے؟ مجھے بس اتنا بتا، وہ عمل افضل ہے جسے مخلوق کرے یا وہ افضل ہے جسے خالق کرے؟ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، سلامت رہیے، یہ خانوادہ خاندان کسی کا محتاج نہ ہو۔ کہنے لگا بے شک وہ عمل افضل ہوگا جسے خالق انجام دے، وہ مفضول ہوگا جسے مخلوق انجام دے۔ کا سوال کرنے والے پھر تو نے انصاف نہیں کیا۔ آدم کو اللہ نے سجدہ کیا نہیں، کروایا ہے، لیکن جب محمد و آل محمد کی باری آئی اللہ آواز دے کر کہتا ہے میرے فرشتوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ میں تو سمجھا مجمع تھک گیا ہوگا لیکن نہیں، آپ کے نعرے اور داد بتا رہی ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے حکم دیا کہ میں بھی نماز صلوات پڑھتا ہوں، تم بھی درود
بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ میرے بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، میرا ذہن پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا تھا، لیکن ان کو دیکھ کر تھوڑی سی میں نے بریک لگائی ہے۔ جملہ میں آپ کے حوالے کروں، ان کی آمد کے اوپر بآواز بلند درود پڑھ دیجئے۔ بھائی توجہ ہے نا؟ قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، ممبر بھی ان کے حوالے کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو بھی آفتاب ذاکری آتا ہے طلوع یہیں سے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن طلوع تب ہوگا جب میں انہیں وقت دوں گا۔ آپ کی خاموشی ہو سکتا ہے یہ اور وقت کو طولانی کر دے۔ قبلہ یہاں پہ موجود ہے، جملہ ان کے نظر کرنے لگا ہوں، مجھے یہ بتائیں تو صحیح، حکمن جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ حاکم حکم دیتا ہے۔ مطلب باپ نے اولاد کو حکم دیا مجھے پانی پلاؤ، پانی لے آئے، اس نے کہا کھانا کھلاؤ، وہ کھانا لے آئے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ حکمن ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نمازی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، اللہ روزہ دار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا حج ادا کرو، اللہ حاجی نہیں ہے۔ اللہ یہ جتنے بھی حکم دے رہا ہے اللہ کی حیثیت حاکم کی ہے، ہمارا حکم ماننا ہمارا فرض ہے۔ قبلہ کی موجودگی میں جملہ ان سے داد لینے کے لیے ان کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نمازی نہیں۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، اللہ روزے دار نہیں۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، اللہ حاجی نہیں۔ اللہ نے قربانی کا حکم دیا، اللہ قربانی دینے والا نہیں۔ لیکن محمد و آل محمد پہ درود پڑھ کے اللہ کی حیثیت اب حاکم کے نہیں، وہ عمل کر کے عامل بن کر ظاہر ہو جاتا۔ آباد و شاد رہی، سلامت رہی، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، توجہ ہے نا، آباد و شاد رہی۔ یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کی محتاج نہ ہو۔ یہی تو اللہ کا نبی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو قبلہ میں شکر گزار ہوں شاہ صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ حوالے کروں آپ کے۔ اچھا یہ جو مہینہ ہے نا ماہ مبارک، اس میں بڑے بڑے جو نمازی نہیں ہوتے وہ بھی جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ شیطان بند ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ شیطان بند ہے تو پھر شیطانیاں بند کیوں نہیں ہوتی؟ شیطانیاں اس لیے بند نہیں ہوتی کہ شیطان صرف جنوں میں سے تو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا شیطان دو ہیں، جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں بھی سے بھی۔ یہ جنوں والا شیطان بند بھی ہو جائے، یہ انسانوں والا شیطان یہ جاگتا رہتا ہے اور اس جو میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی ذکر آل محمد کے قریب تو نہیں جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر کروانے کے لیے ادنا سے ادنا اور معمولی سے معمولی شرط یہ ہے کہ ذکر کروانے والے کی ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ ہر ایک اس ذکر کے قریب نہیں آ سکتا۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی آج کل اس ماہ مبارک میں کوشش کرتے ہیں کہ نماز کے قریب ہو جائے۔ میں نے پوچھا کہ یہ نماز میں کون سی ایسی شے ہے جس کے لیے اتنا بڑا حکم دیا گیا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا وہ مشرک ہو گیا؟ جس نے نماز کو ترک کیا وہ مشرک ہو گیا۔ بھائی روزہ اس سے بڑی عبادت ہے، سارے دن کی عبادت ہے۔ حج کے لیے سارا سال مشقت آدمی کرتا ہے، پیسے جوڑتا ہے، یہاں سے حج کرنے جاتا ہے، طواف کرتا ہے، سارا مہینہ لگ جاتا ہے، زکوٰۃ سارے سال کی اس کی کمائی ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ میں دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جس نے نماز کو ترک کیا وہ مشرک ہے۔ روزے کا ترک کرنے والا مشرک نہیں، گناہگار ہے۔ حج کا ترک کرنے والا مشرک نہیں، گناہگار ہے۔ یہ قربانی کا ترک کرنے والا مشرک نہیں، گناہگار ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جس نے نماز کو ترک کیا وہ گناہگار نہیں، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جب مجھے کسی نے آواز دے کر نہ بتایا تو اہل سنت کے امام نے، امام شافعی نے آواز دے کر کہا کہ اگر تجھے نماز کا رتبہ نہیں معلوم تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ نے اہل بیت کا مرتبہ بڑھانے کے لیے، ان کی بلندی بتانے کے لیے امت پر نماز واجب کی ہے۔ توجہ ہے نا، سلامت رہیے بھائی۔ بہت سے ہاتھ اٹھے، میں ان کو مشہور ہوں،
جو خاموش ہو گئے جملہ ان کے حوالے کروں. بھئی اللہ نے اہل بیت کا رتبہ بتانے کے لیے نماز واجب کی ہے. میں نے کہا مولوی تو ہمارے گربانوں کو آیا ہوا ہے, گھروں کو آگ لگانے پہ آیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نماز میں غیر اللہ نہیں آ سکتا. اہل سنت کا امام ہو کے اتنا بڑا دعویٰ کہ کسی نے محمد والے محمد کا رتبہ دیکھنا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے. توجہ, قبلہ دعا لینے خاطر میرے بھائی موجود ہیں ان کی موجودگی میں نے کہا امام شافعی اہل سنت کے امام ہو کے اتنا بڑا دعویٰ کیسے؟ کہا تو نے سنا نہیں, اللہ نے جناب جبرائیل سے حکم پہنچایا ہے, رسول نے پڑھ کے سنایا ہے کہ دیکھو لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جس نے نماز کی حالت میں محمد والے محمد پہ درود نہیں پڑھا اللہ کہتا ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. توجہ ہے نا بھائی, یہ مجمع اس سے زیادہ خاموش ہو جائے. جو جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا عقیدت میں جگہ پا جائے تو میرا یہ رزق داد مجھ تک پہنچا دیجیے گا. میں نے کہا امام شافعی اتنے بڑے اہل سنت کے امام ہو کے آپ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ مجھے بتائیں تو صحیح, یہ جتنے نمازی بیٹھے ہوئے مجھے بتائیں نماز میں قیام ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا اونچا بول لیں. ہے رکوع ہے کہ نہیں؟ سجدہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا امام شافعی یہ اگر رکوع کرتا رہے سجدہ کرتا رہے قیامت تک یہ قیام میں کھڑا رہے, ان کا میرا قول نہیں ہے رسول کا قول ہے. انہوں نے کہا یہ قیامت تک سجدہ کرتا رہے لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, اگر یہ درود پڑھنا بھول جاتا ہے اللہ کہتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا, درود اللہ پر نہیں ہے, درود ہے محمد و آل محمد پر. انہوں نے کہا اگر درود بھول جاتا ہے اس کی نماز نہیں ہے. میں نے کہا شاید آپ کے علم میں نہ ہو, میں پھر بتا دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے نماز میں اس نے ہم پڑھی کہ نہیں؟ کہا پڑھی. قل هو اللہ پڑھی کہ نہیں؟ ان انزلنا پڑھی کہ نہیں؟ سبحان رب الاعلیٰ پڑھا کہ نہیں؟ سبحان رب العظیم پڑھا کہ نہیں؟ میں نے کہا امام شافعی مجھے یہ بتا, یہ ایک دو آیتوں کو چھوڑ جنہیں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی اگر وہ بھی سورہ بقرہ پڑھتے چلے جائیں, پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں, ایک ایک آیت پڑھتے چلے جائیں ان کا, اور اگر درود بھول جائیں, انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عالم تصور میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی, اور میں اس منبر سے اس بانی مجلس کی حیثیت سے میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام شافعی اہل سنت کے امام ہو کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تو قیامت تک قرآن پڑھتا رہے, اگر درود نہیں پڑھا اللہ کہتا نماز قبول نہیں ہے. قیامت تک سبحان رب الاعلیٰ پڑھتا رہے, درود نہیں پڑھا تو نماز قبول نہیں ہے. سجدے میں پڑھا رہے, اگر درود نہیں پڑھا تو نماز قبول نہیں ہے. مجمع جو تھک گیا انہیں چھٹی ہے, ورنہ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا. میں نے کہا امام شافعی اگر درود کی بجائے ایک ایک آیت کھول کھول کے پڑھتا رہے تو کہا نماز قبول نہیں ہے. میں نے کہا پھر مجھے بتا تو صحیح, جب درود کی جگہ آیت نہیں لے سکتی تو جن پر درود ہے ان کی جگہ کوئی گناہگار امتی کیسے لے سکتی؟ آباد و شاد رہیے, سلامت رہیے. میں شکر گزار ہوں. آباد و شاد رہیے, سلامت رہیے. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ, یہ زبانیں کسی کے محتاج. اور دیکھیے آپ اہل بیت کو کہیں سے نکال تو نہیں سکتے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت جانا اس میں ہے جس کے سردار حسنین ہے. بھائی اچھا, جس نے ساتھ والے کی قبر میں جانا بے شک چپ ہو جائے. جس نے اپنی قبر میں جانا ہے اپنی قبر کا یقین ہے, تختے تیرے اپنے ہیں, مٹی تیری اپنی ہے, مولوی تیری قبر پہ تلقین پڑھ کے روح چلا جائے گا, بچے تجھے دفنا کر ہٹ جائیں گے, بیوی گھر کی دہلیز سے باہر نہیں آئے گی, نماز جنازہ پڑھ کر جب سارے دوست چلے گئے, مجھے بتا تو صحیح یہ تیری اندھیری قبر میں نور بن کے آنا کس نے ہے؟ کس علی نے آنا ہے؟ اس علی نے آنا ہے جس کو کلمے میں تو واجب کرتا رہا, اس علی نے آنا ہے جس کو اذان میں تو واجب کر کے پڑھتا رہا, یا اس علی نے آنا ہے جس کو نماز میں تو نے باطل سمجھ کے چھوڑ دیا؟ کیا کہنے کی بات بھائی آباد و شاد. توجہ ہے نا, بتاؤ تو صحیح آنا کس نے ہے؟ بھئی اللہ نے یہی تو حکم دیا ہے. دیکھو یہ نماز وہی چیز ہے جس میں انسان کا پتہ چلے گا کہ اس کا عقیدہ کس میزان میں تلتا ہے,
کس میزان میں تلتا ہے؟ بھائی قبلہ موجود ہے یہاں پر، باہر جو دور دراز کے مسافر ہیں ان کے لیے پانی بھی موجود ہے، جو دور دراز کے مہمان ہیں ان کے لیے لنگر کا انتظام بھی ہوگا، اور بعد میں افطاری کا انتظام بھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں، جب ایک جگ سے 3 کپوں میں پانی ڈالا جاتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ 2 میٹھے ہو جائیں، 1 کڑوا ہو جائے؟ میں نے قبلہ سے کہا، میں نے قبلہ سے پوچھا، میں نے کہا قبلہ کیوں ممکن نہیں ہے بھائی؟ عمران بھائی کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے ایک جگ سے 3 کپوں میں ڈالا گیا ہو، یہ 2 میٹھے نکل آئیں، 1 کڑوا نکل آئے۔ انہوں نے بڑی باریک اور پتے کی بات مجھے بتائی، کہا بیٹا آپ طالب علم ہو نا، ہماری ساری زندگی آپ کے والد کے ساتھ گزری ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جب ظرف ایک ہو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا۔ جب ظرف ایک ہو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا۔ میں نے کہا قبلہ آپ کے عقیدے کو میرا سلام ہے، پاک رب العزت آباد و شاد رکھے بانی مجلس میرے بھائی وسیم سجاد صاحب کو یاد رکھے گا۔ اس مجلس کے طفیل، اس کے صدقے میں آپ کے عقیدوں کے حوالے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ یہی تو 1400 سال سے ہر ممبر پہ کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر کرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بتانا یہی چاہ رہے تھے کہ کہنے والا اللہ ایک ہے، پہنچانے والا جبرائیل ایک ہے، سنانے والا رسول ایک ہے، درج کرنے والی کتاب ایک ہے۔ کہیں اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہیں اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو قرآن کی روح سے 3 عطاعتیں تم پر واجب ہیں، 3 ولایتیں تم پر واجب ہیں۔ اور مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ایک جگ میں سے نکلے ہوئے 3 کپوں میں سے 1 کڑوا اور 2 میٹھے نہیں ہو سکتے، تو قرآن کے 3 ولیوں میں سے نماز میں 2 واجب اور 1 باطل کیسے ہو جائے؟ آباد و شاد رہی، سلامت رہی، دونوں ہاتھ بلند کر کے بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ ہاتھوں کو دیکھ لیجئے، جو ہاتھ ابھی بھی نیچے رہ گیا، یہ کویسچن نہیں کیا میں نے، یہ عقیدوں کو کھولا ہے۔ جو بھائی سوال جب کیا جاتا ہے نا، سوال کیا جاتا ہے، بھائی میں یہ پوچھ لوں بالفرض بانی پاکستان کون ہے، تو سوال ہے، کچھ ہاتھ کھڑے ہوں گے کچھ نیچے رہ جائیں گے۔ میں پوچھوں کہ یہ یہاں سے ملتان کتنے کلومیٹر ہے، ہاتھ وہی کھڑا کرے گا جس کو پتا ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ یہ کچھ ہاتھ یوں کر کے کھڑے کرتے ہیں، کچھ سیدھا کرتے ہیں، کچھ نیچے کر لیتے ہیں۔ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، چلو یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، میں ان سے پوچھوں کہ بخاری سجاد کتنے، یہاں پہ بخاری سادات کتنے ہیں، تو جو بخاری ہوگا وہی ہاتھ کھڑا کرے گا، باقی نیچے کر لیں گے۔ میں پوچھوں قاسمی سادات کتنے ہیں، جو قاسمی ہوگا وہی ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ میں پوچھوں رضوی سادات کتنے ہیں، جو رضوی ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، باقی نیچے کر لیں گے۔ کیمرہ مین کو چیلنج ہے، ایک ہاتھ کے اوپر نظر رکھے، قبلہ آپ سے دعائیں لینے خاطر ایک بھی ہاتھ نیچے رہ گیا، میں سمجھوں گا میں نے در زہرا سے بھیک مانگی نہیں۔ میں پوچھوں جٹ کتنے بیٹھے ہیں، جو جٹ ہوں گے وہی ہاتھ کھڑا کریں گے۔ میں پوچھوں بٹ کتنے بیٹھے ہیں، جو بٹ ہوں گے وہی ہاتھ کھڑا کریں گے۔ میں پوچھوں ترین کتنے ہیں، جو ترین ہوں گے وہی ہاتھ کھڑا کریں گے۔ لیکن اگر مجمع سے پوچھوں علی والے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ ہے نا؟ تو یہ ہاتھ کھڑا ہونا بتاتا ہے ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں ہے، پورے مجمع کا ہاتھ اوپر ہے۔ تو مجھے کہنا پڑے گا کوئی رضوی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی قاسمی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی زیدی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، لیکن کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے۔ آباد و شاد رہے، سلامت رہے، کیا کہیں، سلامت رہے۔ توجہ ہے نا؟ بھائی کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، 5 سے 10 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ مسائب بھی میرے بعد قبلہ پڑھیں گے، تبرکن ایک مسائب کا جملہ ممبر حوالے کر دوں گا، یاد رکھیے گا۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ فتویٰ ہم نے تو نہیں لگایا ہے، یہ کہنے والے ہم تو نہیں ہیں جناب یہ علی کو ادھر بھی لے آتے ہیں، یہ علی کو ادھر بھی لے جاتے ہیں، یہ ہم سے نہ پوچھو۔ جاؤ ماں بیٹی سے جا کر اکٹھے پوچھ لینا،
باپ وہ ہے جو خلیفۃ المسلمین ہے، بیٹی وہ ہے جو ام المومنین ہے۔ جا کے پوچھنا تو صحیح، ہم پہ فتویٰ نہ لگاؤ، جو پوچھو تو صحیح۔ جب بیٹی نے باپ سے پوچھا تھا بابا وجہ کیا ہے، جہاں سے علی گزرتے ہیں آپ کی نظریں ان کے چہرے سے ہٹتے نہیں، یہ فتوے آج کے ہیں، یہ ساری پابندیاں آج کی ہیں، یہ FIR آج کی ہے، یہ مجالس کو روکنے کا ڈھنگ سلیقہ آج کا ہے۔ کبھی کورونا کی وجہ سے، کبھی خودکش دھماکوں کی وجہ سے، کبھی سیکیورٹی رسک کی وجہ سے، اور علی تو تب بھی بند نہیں ہوا جب لوگ کہتے تھے بیٹا ذبح کرو، زیارت حسین کرو۔ ایک ماں تھی 9 دفعہ زیارت حسین کر کے آئی تھی۔ توجہ ہے نا، یہ علی تو تب بھی بند نہیں ہوا۔ ہم پہ پابندی نہ لگاؤ، جب پوچھو تو صحیح۔ ام المومنین نے خلیفۃ المسلمین سے پوچھا کہ بابا بتائیں تو صحیح، جہاں سے علی گزرتے ہیں آپ کی نظریں ان کے چہرے پر، یہ گلی سے گزرتے ہیں آپ کی نظریں ان کے چہرے پر، یہ میدان میں جاتے ہیں آپ کی نظریں ان کے چہرے پر، یہ گھر تشریف لاتے ہیں آپ کی نظریں ان کے چہرے پر۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کیا تجھے معلوم نہیں ہے اللہ نے رسول کو حکم دیا، رسول نے میدان غدیر میں سنایا کہ دیکھو علی کا چہرہ دیکھنا اللہ نے عین عبادت بنا دیا۔ توجہ ہے نا، اور جس کا چہرہ دیکھنا اللہ نے عبادت بنا دیا ہے، وہ عبادت میں آ جائے تو باطل نہیں ہوا کرتی۔ ورنہ میں شکر گزار ورنہ رسول اکرم سے پوچھو تو صحیح، جب کعبہ موجود ہے تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرواتے؟ جب جماعت موجود ہے تو نماز با جماعت کیوں نہیں کرواتے؟ خود تو رکوع کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو سجدہ کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا ہاں کعبہ ہے، اس کو سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی کعبہ کا مولود نہیں آیا، توجہ ادھر ادھر نہیں۔ ہاں جماعت ہے، اس کی نماز اس لیے نہیں کرواتا کہ ابھی جماعت کا امام نہیں آیا، خود تو رکوع کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دینے والا نہیں آیا۔ ہاں سجدہ تو کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی تو بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے گی؟ توجہ ہے نا، میں شکر گزار بھائی، توجہ ہے نا۔ اور پھر یہ ہم سے بھی نہ کہو، اللہ نے تو اپنے گھر بلا کر وہاں پہ ارکان حج واجب کرا کر بتایا ہے کہ یہ دین پاگلوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین بدحواسوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین منہ کا لقمہ کان میں ڈالنے والوں کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دین جمعے کے نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے بلا کر اپنے گھر بتایا ہے، دیکھو کرو صحیح، بھاگو دوڑو قربانی دو، لیکن یاد رکھو یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پر اس طرح نماز پڑھو کہ یہ جو چھوٹا سا گنبد ہے اس کو اپنا مصلی بناؤ۔ میں تمام کرنے لگا ہوں، بھائی کو زیادہ دیر زحمت نہیں دینی کہ اس سے پہلے بھی کافی دیر آپ بیٹھے رہے اور سن چکے۔ کہا کہ دیکھو اس طرح سجدہ کرو کعبے کو کہ وہ چھوٹا سا سنہری گنبد ہے وہ تمہارے سر سجدے اور کعبہ کے درمیان میں آ جائے، اس کو مصلی بناؤ۔ اب جو بھی جاتا ہے، والد صاحب کا جملہ ایک آپ کے حوالے کروں، وہ کہتے تھے بیٹا جو بھی جاتا ہے اس طرح والا جاتا ہے یا اس طرح والا جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کو مصلی بناتا ہے۔ میں نے ایک مولوی کو پکڑ لیا، میں نے کہا مولوی صاحب کدھر نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے کہ اس کو مصلی بناؤ۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ یہ سنہری گنبد جو ہے اس میں ایک پتھر ہے جس کو اللہ نے سجدہ کرنا کہا ہے کہ اس کو واجب ہے، سجدہ کرو مصلی بناؤ۔ میں قریب گیا، میں نے پتھر کو دیکھا تو پتھر پر 2 قدم تھے،
दो कदम नक्श थे उस पत्थर के अंदर। मैंने कहा ये पत्थर कौन सा है, इसमें दो कदम किसके हैं? कहा इब्राहिम का कदम है। जब काबा बन रहा था, ये काबा ताबीर हो रहा था, अल्लाह का घर मुकम्मल हो रहा था, तो दीवारें कद से बुलंद हो गई। अल्लाह ने जन्नत से पत्थर भेज दिया, इब्राहिम ने कदम रखा, वो कदम इस पत्थर के अंदर आ गए, पत्थर बुलंद होता, दीवारें काबा बुलंद होती चली गई, ये तामीर हो गया। अल्लाह ने पत्थर यहीं पर रख दिया कि जो भी मुसलमान आएगा, जो काबा का तवाफ करेगा, उस पर वाजिब है इसको मुसल्ला बनाए, इसको सजदा करे, इसको मुसल्ला बनाए, इसको सजदा करे। मैंने कहा मौलवी बता तो सही, तो जिस तरीके से भी ताल्लुक रखता है, तो शिया है, सुन्नी है, हनफी है, बरेलवी है, मालिकी है, जिस तुक्के से भी है, तो जब यहाँ पर आता है इसको सजदा करता है, मुसल्ला बनाता है। वजह क्या है? कहा इब्राहिम का कदम है। मैंने कहा मुल्ला मुझे इतना बता, इब्राहिम बड़े नबी है या मोहम्मद मुस्तफा? कहाँ इब्राहिम, कहाँ मोहम्मद मुस्तफा? मोहम्मद बड़े नबी, इब्राहिम छोटे नबी। मौलवी गया पास। मैंने कहा मुझे यह बता, छोटे नबी का कदम अगर पत्थर पे आ जाए, उसको सजदा करने से तेरा सजदा ये बातिल नहीं होता, तो अगर किसी के कदम मोहरे नबूवत पे आ जाए, उसका नाम लेने से नमाज बातिल कैसे हो जाए? मैं शुक्र गुजार, खुदा की कसम। तमाम करो, तमाम करो, आबाद और सलामत रहे। दोनों हाथ बुलंद करके एक जबान हो, हैदरी। मैं शुक्र। और फिर किसी के ज़हन में कोई शक ना रह जाए, हमारी जिद नहीं है। हम फिर कह रहे हैं हमारी जिद नहीं है। मैं मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूं, भाई ये जितने आए बैठे हैं, पानी तो सब पीते हैं ना, पीते हैं ना। कभी ये मुंह से लगाते हुए कहा कि मैं पानी पीता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह? नहीं, उठा के मुंह से लगा लिया। नीयत यहां पर होती है। लुकमा खा लिया, भूख लगी खा लिया, नीयत नहीं की कुर्बतन इल्लल्लाह। ये जो नीयत अंदर आपका जहन है ना, यही आपका अमल बन जाता है, यही आपका अमल बन जाता है। और वही अमल आपके अकीदे को जाहिर करता है। जो दाद लेनी थी मैं ले चुका, इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं। मैं जुमला आपके झोलियों में डालने लगा हूं, आप जाने, आपके अकीदे जाने। मैं फिर कह रहा हूं, अली वलीउल्लाह जिद नहीं है, शजरे की इस्लाह का पैमाना है। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। सलामत रहिए, आबाद शाह। दोनों हाथ बुलंद करके मैं शुक्रगुजार। ये जिद का नाम तो है नहीं, जिद का नाम तो है नहीं। अब क्या करूं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं फिर कहता हूं, जो अकीदों को मिंबर पे ले आया, उसने दीन के साथ कोई भलाई नहीं की, लड़वा दिया उसने। अली वालों को अली वालों से लड़वा दिया। भाई जनाबे रसूल खुदा जनाबे सुलेमान से कह रहे हैं, कौन सुलेमान, कौन सुलेमान? मिन्ना अहले बैत, तवज्जो है ना, मिन्ना अहले बैत में से। मैं दाद जो लेनी थी ले चुका। जुमले चंद आपके हवाले करूं, आपकी सोच और फिक्र को और खाद देने के लिए, बढ़ोतरी के लिए जुमला लेते जाइएगा। उनसे कह रहे हैं कि देखो अबूजर भी वहीं पर हैं, एक 9वें दर्जे, एक 10वें दर्जे पर। कह रहे हो सलमान, अपना अली वाला अकीदा अबूजर पे जाहिर न करना, कहीं वो तुझे कत्ल न कर दे। तवज्जो है ना? वजह क्या है भाई? अकीदा तेरा अली पर है, या तो इतना बुलंद है कि कुफ्र का फतवा लगा दे, का नहीं मिन्ना अहले बैत में से है, लेकिन अबूजर पे जाहिर। मैंने कहा वो भी तो अली वाले हैं, वो भी तो सहाबी रसूल है, वो भी तो अली के मोमिन है। कहा है सही, लेकिन अली को बस उतना ही वो समझता है जितना जिसका ज़र्फ होता है। तो अली तो किसी की समझ में नहीं आता। जो समझ में ना आए तो उस पे फतवे कैसे? भाई आखिरी जुमले आपके हवाले करूं। ये लोग बैठे हुए हैं, ये जिस वक्त दाद देते हैं, मैं हाथों में देखता हूं अंगूठी है, ज्यादातर हाथों के अंदर अकीक की अंगूठी है। मैं पूछ सकता हूं किबला कि ये अकीक की अंगूठी किस फतवे के तहत पहनी है?
نہیں 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 جملہ سمجھ میں آ جائے لیتے جانا، مسائب میرے بعد بھائی پڑھیں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ کے ذہنوں کے آبیاری کے لیے جملہ آپ کے حوالے کروں۔ یہ عقیق کی انگوٹھی جو پہنے بیٹھے ہیں کس سے پوچھ کے پہنی ہے؟ کہا پوچھ کے نہیں پہنی، مجتہدین کے ہاتھ میں بھی ہے، علماء کے ہاتھ میں بھی ہے، فقراء کے ہاتھ میں بھی ہے، گلے میں اس کی مالا بھی پہنتے ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی بھی پہنتے ہیں۔ جب یہ فقیر بڑے بڑوں کو گھسیٹ کے یہاں لے آیا کہ سب کے گلے میں عقیق کی انگوٹھی بھی ہے، عقیق کا پتھر بھی ہے، تو میں چلا گیا مجتہد کے پاس، میں نے کہا کیا فتویٰ ہے، یہ کیوں پہنتے ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ واحد پتھر ہے جو پتھر پہن لو، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہو اللہ 70 کا ثواب دیتا ہے، آپ دعا 1 مانگتے ہو اللہ ساری قبول کرتا ہے، یہ پہن کر سفر پہ نکل جاؤ اللہ بحفاظت واپس پہنچاتا ہے، کام پر نکل جاؤ اللہ کام میں آسانی پیدا کرتا ہے، جو تھکا بیٹھا ہے اسے چھٹی ہے، جو یہاں بیٹھا ہوا ہے میرا جملہ سن کر میرا رزق دار مجھ تک پہنچا ضرور دینا۔ میں نے کہا مجتہد عالم ہے، وجہ کیا ہے، اتنی فضیلت اس پتھر کو کیوں ہے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں، یہ واحد پتھر ہے جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ میں نے کہا پھر مجھے بتا تو صحیح، جو پتھر علی کی ولایت کا اقرار کر لے وہ نماز میں آ جائے ثواب بڑھ جاتا ہے، علی کی ولایت آ جائے تو باطل کیسے ہو جاتا ہے؟ جیو میں آ رہا ہوں قبلہ۔ ماشاءاللہ درماز ماشاءاللہ بڑی قبول مجلس مروانیان مجالس و صحبہ ماتمی چاہیے تمام مومن مومنات دا مقدس مقام تے رہائی بارگاہ ولایت دا حافظ بارگاہ قبول فرماوے۔ ایہن نسیم ملت جعفریہ جناب آغا سید محمد رضا رضوی صاحب آپ لاہور ہوں جناب سامنے زیب منبر انکاری اور